ناظرین السلام علیکم۔ پیش ہے پروگرام اسلامک کیلنڈر۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم ہر مہینے کی کچھ اہم تاریخوں کی اہمیت کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج ایسی ہی تاریخ 19، 20، 21 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، ماہ سیام ماہ رمضان کی 19 تاریخ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے زہر آلود تلوار لگائی، اور 21 رمضان کو تاریخ کی عظیم شخصیت حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو ظاہری طور پر الوداع کہا۔ ناظرین، یہ ایام نہایت غم و اندوہ کے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کی شخصیت سے متعلق مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام مومنین کے پہلے امام اور اللہ کے منتخب مسلمانوں کے خلیفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور اللہ کے ولی ہیں۔ رسول خدا کے چچا زاد بھائی اور داماد یعنی ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب اور آپ کا پورا نام علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ کسے ملی ایسی سعادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ مکہ میں جمعے کے دن 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ اللہ کے گھر کعبے میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کی ولادت ہوئی تھی نہ ہوگی۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، جو اسد بن عبد مناف کی بیٹی تھیں۔ رسول اللہ بھی انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ آپ دونوں کی پرورش انہی کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ سب ہاشمی خاندان سے تھے۔ اس طرح سے آپ کو ماں باپ دونوں طرف سے فضیلت حاصل ہوئی۔ اول یہ ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ دوسرے، پیغمبر خدا کے اصحاب و اقارب میں سب سے پہلے آپ اللہ و رسول پر ایمان لائے۔ آپ نے کبھی بھی دین کی مدد کرنے میں ذرا سی بھی غفلت سے کام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہے کہ کس طرح سے کفر و شرک کو ختم کیا جا سکے۔ آپ نے ہمیشہ ایمان کی بقا کے لیے کوشش کی اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو ظلم کر رہے تھے۔ آپ نے پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دیا اور قرآنی علم کو عام کیا۔ جو فیصلے کیے اس میں عدل و انصاف سے کام لیا اور عوام کو نیک عمل کرنے کی تعلیم دی۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے بعثت کے بعد 23 سال تک رسول خدا کا ساتھ سائے کی طرح دیا تھا۔ بعثت کے بعد 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور آپ نے ہر مصائب اور ہر مشکل میں پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا۔ ہجرت کے بعد 10 سال تک حضور مدینے میں رہے۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بھائی کی حفاظت دشمنان دین سے کرتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا لعاب دہن چسایا، ایسی پرورش کی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر صرف 10-12 سال کی عمر میں اپنا وصی بنایا، دامادی کا شرف بخشا۔ ہر موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو کل ایمان کی سند دی، امیر المومنین کا خطاب دیا، آپ کی محبت ایمان اور آپ کا بغض کفر قرار دیا۔ شب ہجرت علی علیہ السلام بستر رسول پر سوئے، آپ پر بھروسہ کر کے کہا امانتیں وغیرہ آپ ادا کریں گے، غار میں کھانا پہنچائیں گے۔ ناظرین، 18 ذی الحجہ کو میدان غدیر میں 1,24,000 اصحاب کے مجمع میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ ہر مارکے میں حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ کی بہادری اور دلیری سے پیغمبر اسلام نے ہر جنگ جیتی۔
جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ صفین میں آپ کے ہاتھوں میں علم رہا۔ اسلام کی بقا اور دین کو فروغ دینے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ رسول اللہ نے رحلت کے وقت عوام کو حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ پیغمبر خدا کے نظریے سے ان سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں۔ آپ کے چاہنے والوں نے ان پر حجت تمام کی، جیسے آپ کا عدل و انصاف، کمالات، اللہ اور رسول پر ایمان، سب سے زیادہ علم و دانش پر قدرت رکھنا، جہاد میں پیروی کرنا، خیر و نیکی میں افضل کوئی دوسرا شخص ایسی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقربا کو اتنا بلند درجہ نہیں دیا تھا۔ آپ کے اوصاف پیغمبر اسلام سے مشابہ تھے۔ پیغمبر اسلام نے غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، تم میرے لیے ہارون کی مانند ہو، جو نسبت موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں رہنے کو کہا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور فرمایا، حضرت علی میری زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی میرے جانشین ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا، جب جناب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے کہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29-35۔ اے موسیٰ، تمہاری سب درخواست منظور کی گئی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ ان آیتوں سے تصدیق ہوتی ہے کہ رسالت کے کام میں ہارون نے موسیٰ کی مدد کی، اسی طرح سے وہ منصب اور اختیار امیر المومنین کو دے دیے، کیونکہ حضرت علی سے زیادہ کوئی اس منصب کا حقدار نہ تھا۔ امیر المومنین کی امامت کا دور بعد پیغمبر 30 سال کا تھا۔ 24 سال 6 مہینے تک انہیں خلافت و حکومت میں عملی حصہ لینے سے دور رکھا گیا۔ اس دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ 5 سال 6 مہینے جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو اس دوران آپ کو مسلسل منافقوں سے جنگ لڑنا پڑی۔ آپ کو گمراہ لوگوں کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر المومنین ٹھیک اسی طرح مشکلوں کا سامنا کر رہے تھے جن مشکلات کا سامنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے ابتدائی دور میں کیا تھا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور دلیرانہ جنگ ہر خاص و عام جانتا ہے۔ جب بھی آپ میدان میں جاتے آپ کے سامنے کوئی سورما ٹک نہیں پاتا تھا۔ اسلام کا علم آپ کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ میرا یہ بھائی کسی قیمت پر جنگ میں پیچھے نہ ہٹے گا۔ اسی وجہ سے بڑے سے بڑے پہلوان آپ کا نام سن کر کانپتے تھے۔ آپ کے نام کے چرچے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ آپ جس باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی تو اپنی پوری حیات پیغمبر اسلام کی جان کی حفاظت اور آپ کے دین کے تحفظ کے لیے صرف کر دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کا اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ وفات رسول کے بعد بدترین ماحول اور جان لیوا حالات کو دیکھ کر مصلحتاً خاموش تھے۔ بعد رسول اللہ آپ کے دین کی بقا کی خاطر ایسے حالات میں زندگی بسر کی کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جن کے قدم پڑنے سے پہلے ہر مارکا فتح یاب ہو جایا کرتا تھا۔ کسی پہلوان کی ہمت آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو ایک بہترین شریک حیات شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو ایک نیک سیرت خاتون اور محبت کرنے والی ماں تھی، جن کی تعظیم میں پیغمبر اسلام خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین فرما بردار بچے عطا کیے۔ ناظرین، رسول اللہ اور جناب فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد حالات بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی نے جو رویہ اختیار کیا وہ پیغمبر اسلام کے فرمان کی روشنی میں کیا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی اطلاع تھی اور انہوں نے حضرت علی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ میرے بعد تم کو سخت وقت گزارنا پڑے گا، دل تنگ نہ کرنا اور صبر کرنا۔
آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا۔ صفین اور نہروان کے سازشی فیصلہ کن حملوں کے بعد حضرت علی اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہیے، لہٰذا اپنی تیاری شروع کر دی۔ 10,000 فوج کا افسر امام حسن علیہ السلام کو اور 10,000 فوج کا سردار قیس بن سعد کو مقرر کیا، لیکن کوچ کا دن آنے سے پہلے ہی ابن ملجم نے کام تمام کر دیا۔ مرقوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت قریب ہونے پر ایک روز آپ خطبہ فرما رہے تھے، ناگاہ امام حسن علیہ السلام دوران خطبہ میں آئے۔ آپ نے پوچھا، بیٹا آج کون سی تاریخ ہے؟ امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب تاریخ بتا دی تو آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انہی دنوں میں قبیلہ مراد کا ایک شخص میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے تر کرے گا۔ یہ حوالہ ہے اخبار صحیفہ کا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا روز کا معمول تھا، ایک روز اپنے ایک بیٹے اور دوسرے روز دوسرے بیٹے کے یہاں افطار کرتے تھے۔ روایات میں ہیں ایک روز اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ بیٹی رونے لگی۔ آپ نے کہا، موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ میں نے آج رات خواب میں پیغمبر اسلام سرور کائنات کو دیکھا ہے، وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرمایا، تمہارے فرائض ادا ہو چکے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ آپ شہادت سے پہلے والی رات بھر سوئے نہیں۔ لکھا ہے جب نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن خانہ میں مرغابیوں نے دامن تھام لیا، شور مچانے لگیں۔ آپ نے انہیں بڑی سہولت سے سمجھایا، پھر مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ وہ دن جمعے کا اور ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ تھی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے وضو کیا اور اذان کہنے لگے، اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم جس کا نام عبد الرحمن تھا، سر اقدس پر تلوار کی ضرب لگائی۔ یہ تلوار ایسی لگی کہ آسمان سے ندا آئی، آگاہ ہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کی تلوار لگتے ہی سارے جسم میں زہر پھیلنے لگا، کیونکہ ابن ملجم کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ سر پر ضربت لگتے ہی حضرت کے ریش مبارک خون سے آلودہ ہو گئے۔ اپنے سر پر مٹی ڈال کر بولے، خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پالی اور کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگنے اور خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد و اصحاب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بس رو چکے اور مجھے لے چلو۔ یہ سن کر امام حسن، امام حسین اور حضرت عباس نے آپ کو اٹھا کر گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا، تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا و رسول کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ کو ایسی تلوار سے قتل کیا گیا تھا کہ سارے اہل مصر کے لیے کافی تھا کہ وہ زخم اتنا شدید تھا کہ خدا کی پناہ امرو سکونی جو شاہان ایران کا طبیب خاص تھا، اس نے بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے اور اب صحت محال ہے۔ آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جو تقوی، پرہیزگاری، عبادت، صلہ رحمی وغیرہ سے متعلق تھی۔ پھر ایک نوشت لکھ کر دی۔ صبح سے شام ہوئی، افطار کے لیے آپ کو دودھ دیا گیا۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ پی کر اپنے قاتل کو بھجوا دیا۔ آپ نے آخری وقت میں اپنے سب بیٹے بیٹیوں کو بلا کر اطاعت اور امداد کا حکم دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ وقت بنایا اور آخرکار 21 رمضان کو اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ آپ کے جانے سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ غریبوں کا مسیحا، پریشان حالوں کا مشکل کشا جاتا رہا۔ اب دنیا میں ایسا پرواہ کرنے والا، ایسا مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے جیسا زہد اور تقوی پر عمل کرنے والا، آپ کے جیسا عابد اور آپ کے جیسا عالم و فاضل دنیا میں دوسرا کوئی نہ تھا اور نہ ہوگا۔ آپ کی بہادری کے احد اور خندق کے کارنامے لوگوں کے لیے مثال بنے۔ آپ کی شہادت جب ہوئی، آپ کو امام حسن، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالا۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جس جگہ غسل دیا گیا
اسی جگہ حضرت نوح کی بیٹی کا گھر تھا۔ سوائق محرقہ میں ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ آپ نجف اشرف میں سپرد خاک کیے گئے، جو اب بھی زیارت گاہ عالم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دنیا کے پہلے افضل ترین شخص، جو ایمان میں اول، قرآن و سنت جاننے والوں میں سب سے عالم، آپ کی شہادت دنیا انسانیت کے لیے بہت بڑی ضرب ہے۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کے ہمراہ نیکی کا سلوک کیا، کسی کام کو کبھی چھوٹا نہ جانا۔ یہودی کے باغ میں پانی بھرتے تھے اور اس کی اجرت سے گھر کے لیے جو خرید کر لاتے تھے، اس کی روٹیوں سے افطار کرتے تھے۔ ایک نہیں، ایسی لاکھوں خوبیوں کے مالک تھے، بے شمار بلکہ خوبیوں کے مالک تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مل جائے تو انسان انسان بن جائے۔ آپ مومنوں کے امیر ہیں، اس لیے آپ کے چاہنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو نیک سیرت ہوں۔ آپ کے کردار اور آپ کے فضائل کو سن لینا ہی کافی نہیں ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے قاتلوں کو بھی دودھ کا پیالہ بھیجا، لیکن ہم امام کے چاہنے والے اپنے کسی ساتھی کی ذرا سی بات کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، منہ سے غلط باتیں کرنے لگتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا یہی درس لیا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے؟ اے اللہ، محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہر مومن و مومنہ کو نیک توفیق اور شعور عطا کرے کہ جس سے ہمیں دوسروں کی کمزوریاں ہی نہیں، اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی تاریخ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔